شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ ایک جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ قیامت کے دن جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ آدمی خوشی سے جھومتا ہوگا، وہ آدمی خوشیاں منا رہا ہوگا، خوشیوں سے اچھل رہا ہوگا، اپنے لوگوں کو بلا رہا ہوگا، دعوت دے رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے لوگوں آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، او میرے دوست آؤ، او میرے عزیزوں آؤ، او میرے رشتہ داروں آؤ، آؤ میرے پڑوسیوں آؤ، آؤ میرے گاؤں کے لوگوں آؤ، آؤ میرے محلے کے لوگوں آؤ، آؤ میرے ملک کے لوگوں آؤ، ابا جان آپ بھی آ جاؤ، بھائی جان آپ بھی آ جاؤ، او میری بہنوں تم بھی آ جاؤ، میری امی جان تم بھی آ جاؤ، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میری کتاب کو پڑھ کے دیکھو، نامہ اعمال کو پڑھ کے دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا دنیا کے اندر کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس لیے میں گناہ نہیں کرتا تھا، اگر گناہ کرتا بھی تھا تو گناہ پہ تائب ہو جاتا تھا، رب العالمین سے توبہ کر لیتا تھا۔ او میرے ماں باپ، او میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے گاؤں کے لوگوں، علاقے کے لوگوں، مجھے یقین تھا کہ حساب و کتاب ہوگا، اس لیے میں نیکیاں کرتا تھا، اس لیے اذان سنتا تھا، اس لیے مسجدیں جاتا تھا، اس لیے لوگوں کی مدد کرتا تھا، اس لیے میں صدقہ و خیرات کرتا تھا، اس لیے میں زکوٰۃ دیتا تھا، اس لیے یتیموں کی مدد کرتا تھا، اس لیے میں نیکیوں اور خیر کے کاموں میں پہل کرتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ دنیا میں میرا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ایسے آدمی کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا، پروردگار عالم اس آدمی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، اس کے قصور کو معاف فرما دے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کو ایک زندگی عطا کرے گا، شاندار زندگی دے گا، باوقار زندگی دے گا، خوشحال زندگی دے گا، اسے جنت عطا کرے گا۔ جنت میں بڑے بڑے باغات ہوں گے، ان باغوں میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اللہ کے ہر طرح کے انعامات ہوں گے، انہی باغوں میں جھیل بھی ہوں گے، جھرنے بھی ہوں گے، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، شراب کی نہریں بھی ہوں گی، شہد کی نہریں بھی ہوں گی، میٹھے پانی کی نہریں بھی ہوں گی، بے مثال زندگی ہوگی، خوشحال زندگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جنت میں جو میوے ہوں گے، جنت میں جو پیڑ پودے ہوں گے، اس کے پھل اس کے منہ کے نزدیک، اس کے ہاتھ کے نزدیک لٹکے ہوئے ہوں گے، اور وہ جب چاہے گا اس جنت کے پھل کو توڑ کر کھانا چاہے گا تو کھا لے گا۔ اس کو توڑنے کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت نہیں ہوگی، اس پھل کو توڑنے کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس پھل کو توڑنے کے لیے سیڑھیوں کی لکسیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے پیڑ کو حکم دے دیا ہوگا، اے پیڑ سن، اور اے پھل تو بھی کان کھول کے سن، میرا یہ جنتی بندہ جس پھل کو کھانا چاہے اس کے منہ کے پاس چلے جانا، اس کے ہاتھ کے پاس جھک جانا۔ قطوفها دانیہ، میوے لٹکے ہوئے ہوں گے، عیش مستی کی زندگی ہوگی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، دوسرے بدبخت وہ بھی محشر میں ہوں گے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، نامہ اعمال زندگی کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہر وقت دو فرشتے ہمارے موڈے پر موجود ہیں، ایک داہنے پر ایک بائیں پر، یہ داہنے والے نیکیاں لکھنے میں مصروف، بائیں والے ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا ہے، یہ دونوں لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، پوری زندگی لکھتے ہیں، پوری زندگی کی ایک کتاب تیار ہوتی ہے، اسی کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ،
ولم ادر ما حسابیہ. وہ انسان روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، بلبلائے گا، پچھتائے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا اور کہتا پھرے گا اے کاش مجھے یہ نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے نہ بتایا جاتا کہ میرا حساب و کتاب اتنا بھیانک، اتنا خطرناک ہونے والا ہے. ابھی حساب باقی ہے، پریشانی شروع ہو گئی، حساب باقی ہے، پسینہ آنے لگا، حساب باقی ہے، بے قراری میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ نام اعمال اس کو اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. وہ انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ. دنیا میں کمایا کام نہ آیا، دنیا میں دولت جمع کی کام نہ آیا، میرا مال آج مجھے کام نہیں دے رہا ہے، میں برباد ہونے جا رہا ہوں، میں دوزخ میں ڈھکیلا جانے والا ہوں. میرا مال کہاں ہے؟ آج دنیا میں مال و دولت کی وجہ سے چور بچ جاتا تھا، ڈکیت بچ جاتا تھا، زناکار بچ جاتا تھا، بدکار بچ جاتا تھا. ادھر پولیس پکڑ کے لے گئی، ادھر بیل ہو گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی، ضمانت مل گئی. یہ سب پیسوں کا کاروبار دنیا میں تھا. اس لیے پیسہ والے، دولت والے یہی سمجھتے رہے کہ پیسے کا کھیل، پیسے کا کاروبار ہمیشہ چلتا رہے گا، دنیا میں بھی چلے گا، آخرت میں بھی ہمارا سکہ دورے گا. مگر ایسا ہونے والا نہیں ہے. دنیا میں یہ پیسے کام تو آ سکتے ہیں، دنیا میں یہ پیسے جان تو بچا سکتے ہیں، دنیا میں یہ پیسے بیل تو دلوا سکتے ہیں، دنیا میں یہ پیسے سزا سے چھٹکارا تو دلا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں گھوس چلتا ہے، آخرت میں گھوس نہیں چلنے والی. ما اغنا انی مالیہ، وہ مالدار جس نے دنیا کمائی، دولت جمع کیا، بینک بیلنس جمع کیا، وہ اپنے مال کو کوسے گا، کہے گا میرا مال مجھے کام نہ آیا. حالانکہ انی سلطانیہ، میں گاؤں کا مکھیا تھا، سرپنچ تھا، چودھری تھا، میں ممبر تھا، میرا زور چلتا تھا، میری شہزوری چلتی تھی، میرا سکہ چلتا تھا، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، میرا دبدبا چلتا تھا، لوگ مجھ سے کانپتے تھے. میری سلطانیت تھی، میری سلطنت تھی، میری بادشاہت تھی. میں دنیا میں ایم ایل اے تھا، میں دنیا میں ایم پی تھا، میں دنیا میں ایم ایل سی تھا، میں دنیا میں وزیر تھا، میں وزیر تعلیم تھا، میں وزیر خوراک تھا، میں جنگل کا وزیر تھا، میں سڑک کا وزیر تھا. دنیا میں میری سلطنت تھی. حالانکہ انی سلطانیہ، اسی سلطنت نے آج مجھے ڈبا دیا. میں سلطنت کے نشے میں رہ گیا. میں سوچتا تھا یہ دولت، یہ سلطنت آخرت میں بھی کام آئے گی. آج دولت کا پتہ نہیں، سلطنت کا پتہ نہیں، آج میں برباد ہو رہا ہوں. میری دولت مجھے لے ڈوبی ہے، میری سلطنت مجھے لے ڈوبی ہے. اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اے فرشتو، اس آدمی کو ذرا اچھے سے مضبوطی سے پکڑ لو اور لوہے کی 70 ہاتھ کی زنجیروں میں اس آدمی کو اچھے سے جکڑ دو. بھائی 2-4 ہاتھ کی زنجیر تو کافی تھی، ہے نا؟ دنیا میں جو بدماش جتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کی گرفتاری اتنی ہی ٹائٹ ہوتی ہے، سیکورٹی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، پہرا اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ مجرم، نماز نہ پڑھنے والے، روزے کے دنوں میں کھانے والے، گھر میں قرآن طاقوں میں سجانے والے، کبھی اسے اتار کر صبح و شام پڑھنے نہ والے، صدقہ نہ دینے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، لوگوں سے سلام کلام نہ کرنے والے، مقاطعہ کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، چوری کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، زمین کو غصب کرنے والے، رشوت کھانے والے، یہ سود کھانے والے، اللہ کے نزدیک اتنے بڑے مجرم ہیں کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دے گا کہ لوہے کی 70 ہاتھ کی زنجیر میں انہیں اچھے سے جکڑ دو. ثم الجحیم صلوہ، جکڑنے کے بعد ان کو دوزخ میں ایسے ہی بدھا پھینک دو. انہو لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ یہ آدمی اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اگر ایمان رکھتا تو اذان سن کے مسجد جاتا، ہوٹلوں میں نہیں جاتا. اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتا تو اذان سن کر مسجد جاتا، کاروبار کی طرف نہیں جاتا. اذان سن کر مسجد جاتا، کھیتوں کی طرف نہیں جاتا. ایمان ہی نہیں تھا اس آدمی کے پاس. ایک آدمی علاج کے لیے تڑپ رہا ہے، دوسرا آدمی بینک میں پیسہ جمع کرنے کے لیے جا رہا ہے. ایمان ہی نہیں تھا.
انہو لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. اور یہ ایسا آدمی تھا جو دوسرے کسی یتیم کو مسکین کو خود کھانا کھلانے کا جذبہ بھی نہیں رکھتا تھا، شوق بھی نہیں رکھتا تھا، خود کھلانا تو دور دوسرے کو بھی نہیں رغبت دلاتا تھا. اے میرے بھائی تو اس غریب کو کھانا کھلا دے. بیوی کو کہہ دیتا نا میں باہر جا رہا ہوں، ایک غریب دروازے پہ بٹھا کے آیا ہوں، میرا کھانا اس غریب کو کھلا دینا. بیگم کھانا ختم ہو گیا ہے تو بنا کر اس غریب کو کھلا دو. میرے بھائی میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک غریب ہے، تو اس غریب کو کھانا کھلا، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا. اللہ فرماتا ہے یہ توفیق دنیا میں نہیں تھی، نہ تو خود کھانا کھلاتا تھا نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ فرماتا ہے فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی غم خار نہیں ہوگا، کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا، اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اس کا کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہوگا، اس کو مصیبتوں سے چھڑانے والا کوئی اس کا پارٹی نہیں ہوگا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. اور اس سے بھی خطرناک بات ولا طعام الا من غسلین. ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے، ایسے اللہ کے نافرما بردار بندوں کے لیے کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں. اگر اعلان ہو جائے، لاک ڈاؤن شروع ہو جائے، ساری دکانیں بند رہیں گی، بازار بند رہیں گے، نہ کوئی سامان بیچے گا، نہ کوئی سامان خریدے گا، نہ کوئی دروازے پہ نکلے گا. کھانا ختم ہو جائے، گھر میں ہاہاکار مچ جائے، 2 دن 4 دن کھانا نہ ملے، کوئی کھانا نہ بنے، کوئی چیز مہیا نہ کرائی جائے. اللہ اللہ کیا عالم ہوگا. ہر گھر سے بلکنے کی آواز، ہر گھر سے رونے کی آواز آئے گی. بچے پہلے بلکنا شروع کریں گے، عورتیں رونا شروع کر دیں گی، مرد بھی پریشان ہو کر بلبلا اٹھیں گے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام. کھانا نہیں. قیامت کے دن ایسے گنہگاروں کے بیچ یہ اعلان ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی کھانا نہیں. الا من غسلین. ہاں ایک ہی کھانا ہے، جس کو کھانا ہے کھا لو. ایک ہی کھانا ہے، جس کو کھانا ہے کھا لو. کون نہیں کھائے گا؟ بھوک کی وجہ سے حالت اتنی خراب ہوگی کہ جو مل جائے چٹ کر جائے. اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کوئی کھانا نہیں. ولا طعام الا من غسلین. کون سا کھانا ہے؟ سارے جہنمی جہنم میں جلیں گے، ان کے جسموں کے چمڑے جلیں گے، اس پہ گھاؤ بنے گا، پھولے پڑیں گے، اور وہ پھولا جب پھٹے گا اس میں سے پیپ اور پانی جو جمع ہوگا اسے جہنم کے ایک کنواں میں جمع کر دیا جائے گا.